گوشت کھانے سے نہیں روکا ہے، کھاؤ، لیکن اگر آدھا کلو میں کام چل رہا ہے تو 1 کلو کھا رہے ہو یا 1 کلو لا رہے ہو اور آدھا بیکار ہو رہا ہے، یہ فضول خرچی میں شامل ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ 1 گلاس دودھ ہم پی سکیں گے، 2 گلاس پی لیں گے تو میرا لیور، میرا ہاضمہ خراب ہو جائے گا، ہمیں موشن ہو جائیں گے، لیکن پھر بھی چونکہ دوسرے کا ہے، دوسرے کے یہاں کھانے کو مل رہا، پینے کو مل رہا، تو 1 گلاس پی لیا اور ہاں بھائی وہ بھی پی گئے، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم 1 گلاس ہی پی سکتے ہیں، دوسرا گلاس ہمیں نقصان کر سکتا ہے، آپ پی رہے ہیں، یہ فضول خرچی میں شامل ہے۔ اور اس کی دلیلیں ابھی میں دوں گا، ابھی بہت اچھا لگ رہا مولانا صاحب، اس میں بھی فضول خرچی ہے۔ ہاں، صحابہ کرام ایسے آپ کو ملیں گے پورا کا پورا مال خرچ کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے روک دیا، نہیں تم ایسا نہیں کر سکتے۔ دین کے کام میں وہ مال خرچ کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول ان کو دین کے کام میں بھی سارا کا سارا مال خرچ کرنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ بس تھوڑا سا صبر کریے اور پھر دیکھیے، جب دین کے کام میں آپ حد سے زیادہ تجاوز نہیں کر سکتے ہیں تو پھر سوچئے گا شادی میں، بیاہ میں، بیڑی سگریٹ میں، پان تمباکو میں، شراب نوشی میں، اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی شادی میں ہم حد سے زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ باراتیوں کے لے جانے اور لانے اور لے جانے میں، اور باراتیوں کو کھانا کھلانے میں، 1 سے زیادہ کھانا پکوان 20 آئٹم بنانے میں ہم کہاں خرچ کر سکتے ہیں، جب دینی کام میں حد سے آگے بڑھنا جائز نہیں ہے۔ ایک لمٹ متعین کی، اس چیز کو یاد رکھیے گا۔ یا بنی آدم، پہلی چیز خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا، اے آدم کے بیٹو، اے آدم کی سنتان، جب تم مسجد میں جایا کرو تو زینت اختیار کر لیا کرو، مکمل لباس پہن لیا کرو۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوتی ہے جب عرب کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے دین ابراہیمی کے پیروکار، دین ابراہیمی کے ماننے والے جب متعدد بدعتوں میں ملوث ہو چکے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے دین ابراہیمی کے ماننے والے عرب کے لوگ جب خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے تو ان کے مرد تو کپڑے پہن کر طواف کرتے تھے، لیکن عرب کی عورتیں خانہ کعبہ کا بالکل ننگی ہو کر، برہنہ ہو کر طواف کرتی تھیں۔ ان کے جسم کے اوپر کپڑے کا ایک بھی تار نہیں ہوا کرتا تھا، کما والدت امہا، جیسا کہ ان کی ماں نے آج ہی ان کو اپنے پیٹ سے پیدا کیا، جیسے وہ بچہ جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد برہنہ اور ننگا ہوتا ہے، ایسے ہی عورتیں خانہ کعبہ کا بالکل ننگی ہو کر، برہنہ ہو کر طواف کرتی تھی۔ عورتوں کو کپڑے پہن کر طواف کرنے کی اجازت نہیں تھی عرب کے اندر۔ جب محمد رسول اللہ نبی بنا کر بھیجے گئے تو خانہ کعبہ میں ان ننگی عورتوں کے ننگے طواف کرنے پر قرآن کریم یہ آیت نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر، اور اس بری رسم کو روکتا ہے، اور پوری انسانیت کے لیے اور آدم کے ہر بیٹے کے لیے، نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ آدم کے ہر ایک بیٹے کے لیے، ساری انسانیت کے لیے قانون بنا دیتا ہے۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کے بیٹو، اے آدم کی اولاد، جب بھی تم کسی اللہ کے گھر میں جاؤ، مسجد میں جاؤ، تو نہ کوئی مرد ننگا طواف کرے گا، نہ کوئی عورت ننگی جائے گی، سب کو حکم ہے اے آدم کی اولاد، اولاد میں مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی شامل ہیں، جب بھی تم مسجدوں میں جایا کرو، جب بھی تم اللہ کے گھر میں جایا کرو تو زینت اختیار کر لیا کرو، مکمل کپڑا پہن لیا کرو، مکمل لباس پہن لیا کرو، لباس میں کنجوسی نہیں، مکمل لباس پہنا کرو۔ اور سنو، ہم نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس رزق میں سے تم خوب کھاؤ، کھانے سے تمہیں کوئی نہیں روک رہا ہے، اللہ نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں اس کو ظاہر بھی کرو، کھاؤ بھی، جو حلال چیزیں ہم نے اتاری ہیں اس میں سے پیو بھی، کھاؤ بھی اور پیو بھی، لیکن کھانے اور پینے کے اندر احتیاط رکھنا۔
ولا تسرفوا، حد سے آگے مت بڑھنا، حد سے تجاوز مت کرنا، انہو لا يحب المسرفین، اللہ تعالیٰ بے جا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قرآن کی ایک آیت یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے۔ آئیے ذرا دوسری آیت کی طرف آئیے۔ پہلے میں 2-3 آیتیں پڑھ دے رہا ہوں تاکہ آپ کا ذہن بن جائے کہ فضول خرچی صرف وہی نہیں ہے جو ہم سوچیں۔ آئیے ایک دوسری چیز، اللہ دوسری جگہ فرماتا ہے قرآن میں، حافظوں سے پوچھئے گا قرآن میں یہ آیت کہاں ہے؟ وَآتِ ذَا الْقَرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرُوا تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ۔ قرآن کی دوسری آیت میں ذرا نظر ڈالیے، اللہ نے یہاں پر بھی 2-3 چیزیں بتائیں۔ وَآتِ ذَا الْقَرْبَ، ہم نے تمہیں جو دولت دی ہے، ہم نے تمہیں جو مال دیا ہے، تم اس مال کو اپنے قرابت داروں پر خرچ کرو، ان کا حق ادا کرو۔ وَآتِ ذَا الْقَرْبَ حَقَّهُ، اپنے قرابت دار کا حق ادا کرو۔ قرابت داروں میں، آپ کے رشتہ داروں میں جو غریب ہیں ان کا خیال رکھو۔ والمسکین، ہم نے تمہیں جو مال دیا اس میں مسکین کا بھی خیال رکھو۔ جو چیز بتانا چاہتا ہوں وہ اب آ رہی ہے۔ وابن السبیل، اور جو مسافر ہیں، پریشان حال ہیں، ان کو لمبا چوڑا سفر کرنا ہے، وہ غلطی سے یا پیسے نہ ہونے کی وجہ سے پھنس گئے اور تمہارے درمیان آ گئے، تم ان مسافروں کا بھی خیال رکھو۔ کتنے لوگوں کا خیال رکھنے کے لیے کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وَآتِ ذَا الْقَرْبَ حَقَّهُ، اپنے قرابت دار رشتہ داروں کا خیال رکھو، جو غریب ہیں ان کا ادا کرو۔ والمسکین، مسکین کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس واقعی کچھ نہ ہو لیکن شرم کی وجہ سے وہ زبان نہیں کھول پا رہا ہے، آپ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا پا رہا ہے، آپ جانتے ہیں کہ ضرورت مند ہے لیکن اس کی غیرت اس کو مجبور کر رہی ہے اور وہ بیچارہ آپ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا پا رہا ہے، یہ مسکین کہلاتا ہے۔ ان مسکینوں کا بھی خیال رکھو جن کے بارے میں تم جانتے ہو کہ واقعی ضرورت مند ہے لیکن وہ اپنی زبان سے تم سے مانگ نہیں رہا ہے، کہہ نہیں رہا ہے، اس کی غیرت، اس کی خودداری مجبور کر رہی ہے نہ مانگنے پر۔ ان کو بھی ڈھونڈو، تلاش کرو، اپنے قرابت داروں کا، رشتہ داروں کا خیال رکھو، ان کا حق ادا کرو، مسکینوں کا حق ادا کرو۔ وابن السبیل، اور اپنے مسافروں کو بھی ڈھونڈو، ان کا بھی حق ادا کرو۔ لیکن جب ان کو خرچ کرو، جب ان کو تم اللہ کی راہ میں دو، جب فی سبیل اللہ ان کے درمیان تم کچھ چیزیں خرچ کرو تو اس بات کا خیال رکھنا وَلَا تُبَذِّرُوا تَبْذِيرًا، ان کو دیتے وقت بھی تم فضول خرچی مت کرنا۔ وَلَا تُبَذِّرُوا تَبْذِيرًا، بہت زیادہ مال ان میں مت لٹا دینا، ایسا نہ کرنا۔ مسکین کو تو تم امیر کر دو اپنی دولت سے، لیکن پھر تمہیں بھیک مانگنے کی نوبت آ جائے، اپنا ایک گھر ہے وہ کسی غریب کو دے دو اور خود سڑکوں پر بھیک مانگتے پھرو۔ وَلَا تُبَذِّرُوا تَبْذِيرًا، جب تم ان لوگوں کا حق ادا کرو تو یاد رکھنا اس میں بھی فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے، اور ایک اصول یاد رکھنا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی چاہے غلط کاموں میں ہو یا صحیح کاموں میں ہو، فضول خرچی ہے اور فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ غلط کاموں میں فضول خرچی تو سمجھ میں آ رہی ہے لیکن اچھے کاموں میں بھی فضول خرچی کو منع کر رہا اللہ تعالیٰ، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ابھی واقعات جب رکھیں گے آپ کے سامنے تو سب پورا نقشہ سامنے آ جائے گا۔ وَلَا تُبَذِّرُوا تَبْذِيرًا، فضول خرچی مت کرنا۔ جب تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو اس میں بھی فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ وکان الشیطان، اور شیطان لربہ کفورا، اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ جو شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہو وہ تمہارا
سکتا ہے؟ جو اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہو وہ تمہارا محسن کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس لیے یہ اصول بھی یاد رکھنا، قرابت داروں کا حق ادا کرنا، مسکین کا حق ادا کرنا، مسافر کا حق ادا کرنا، لیکن ان کا حق ادا کرتے ہوئے بھی فضول خرچی نہیں کرنا۔ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی۔ اب ایک آیت اور پڑھنے جا رہا ہوں، اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیے۔ یہ آیت آپ کو آپ کے گھر پر خرچ کرنے کے لیے کہہ رہی ہے، آپ کی بیوی پر، آپ کے بچوں پر، لیکن اس میں بھی کیا کہا جا رہا ہے؟ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ یہ سورہ فرقان کی آیت ہے، اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ یہ پورے اللہ نے اپنے نیک بندوں کے اوصاف بیان کیے ہیں، اور یہ اوصاف بیان کرنے کے بعد پھر فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ آئے میرے بندو، آئے میرے بندو، جب تم اپنے بیوی پر، اپنے بچوں پر، اپنے گھر والوں پر خرچ کرو، ہم نے تمہیں جو مال دیا ہے وہ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرو، لیکن جب خرچ کرنے پہ آؤ، جب اپنے بیوی بچوں پر مال خرچ کرنے کا نمبر آئے، لم یسرفو، بے جا خرچ نہیں کرنا، ناجائز خرچ مت کرنا، ضرورت سے زیادہ خرچ مت کرنا، اسراف مت کرنا، ولم یقتروا، اور بخیلی بھی مت کرنا، ہاتھ روکنا بھی نہیں۔ اب بچہ بیمار ہے، ڈاکٹر اچھی دوا دیتا ہے، یہ 100 روپے کی دوا، نہیں جائے، اس سے نہیں لے، ہومیوپیتھک والے سے لے لیں، 10 روپے میں کام چل جائے۔ عید و بقرعید کا موقع ہے، بچے بھی آپ کے نئے کپڑا پہننا چاہتے ہیں، آپ کی بیوی بھی نیا کپڑا پہننا چاہ رہی ہے اور آپ کے پاس ہے، تو آپ اپنی بیوی کو کپڑا دلائیے، جو خود پہنو وہ اپنی بیوی کو بھی پہناؤ، اپنے بچوں کو بھی پہناؤ، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی گنجائش ہے 500 روپے کا کپڑا لانے کی، لیکن آپ اپنی بیوی کی فرمائش کو پورا کرنے کے لیے اپنی گنجائش اور اپنی حد سے پار کر کے اس کو 1500 روپے کا سوٹ دلا دیتے ہیں۔ آپ کی حیثیت ہے 500 روپے والا کپڑا پہننے کی، لیکن چونکہ عید کا دن ہے، ہمیں اپنے یار دوستوں میں اپنی شان و شوکت کو برقرار رکھنا ہے، اس لیے ہم اپنی حیثیت سے آگے بڑھ کے ہم 2000 کا سوٹ لا رہے ہیں اور ہم پہن رہے ہیں، تو یہ نہیں کریں۔ لم یسرفو، حد سے زیادہ بھی مت بڑھنا، ولم یقتروا، اور بالکل تنگی بھی مت کر دینا۔ حیثیت 500 روپے کی ہے تو لاؤ 50 روپے والا کپڑا پہنو۔ حیثیت ہے آپ کو 140 60 70 80 روپے کلو گوشت کھانے کی، نہیں صاحب، برڈ فلو میں مرغا چل رہا، 50 روپے ہم یہی لے لیں، اس سے بھی روکا، نہ حد سے آگے بڑھنا، ولم یقتروا، نہ بالکل تنگی کرنا، نہ بالکل ہاتھ کو روک لینا، نہ مٹھی بند کر لینا، نہ بالکل کھول دینا، نہ بالکل بند کرنا، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، دونوں کے بیچ میں رہنا، بیچ میں رہنا۔ یہ قرآن کی 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، آئیے ان تینوں آیتوں کو اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ اب میں ایک واقعہ سنانے جا رہا ہوں، اس واقعے کو سننے کے بعد آپ دنگ رہ جائیں گے کہ مولانا کیا نتیجہ نکال رہے ہیں۔ یہ واقعہ ہم مولویوں پر بھی فٹ بیٹھتا ہے، یعنی ہم لوگ بھی مجرم ہیں۔ اس واقعے کی روشنی میں بخاری شریف کا واقعہ،